बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बिलखर अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला है। बहुत बड़ी खबर आ गई है। इमरान खान की सेहत कैसी है, क्या तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ अलीमा खान ने आज किसके साथ हिसाब बराबर कर दिया है। इस वक्त भी अडयाला जेल के बाहर धरना जारी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और किस तरह आज अलीमा खान ने सबको रगड़ा है, तफसील बड़ी आम है। और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, उन पर डबल तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। अदालत का ये बड़ा हुक्म है। इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज की रात बड़ी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के अंदर शब बारात की रात है और ये इतनी मुकद्दस रात है कि इसके अंदर तकदीर के जो फैसले हैं वो उतारे जाते हैं। और यकीनी तौर पर हम सबको इबादत करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, कैदियों के लिए, जो मजलूम तबकात हैं उनके लिए, और जालिम जहां जहां भी हैं, जिधर जिधर भी मुसल्लत हैं, ताकि वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे या अल्लाह ताला उनको हदायत दे दे। तो ये दुआओं की रात है, तो लिहाजा हम सबको इस रात जो है वो दुआएं जरूर करनी चाहिए। अब आज हुआ यह है कि अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं यानी हुकाम है, उनको एक नोटिस जारी किया गया है। एक तो मैं बता दूं कि आज अलीमा खान को गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस है, यानी वारंट गिरफ्तारी लेके बुनियादी तौर पर वो पहुंची है। चूंकि कल वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से, और वहां से फिर आज एक मरतबा फिर अलीमा खानम पेश नहीं हुई, तो हाजिरी माफी की दरखास्त दी गई एडवोकेट फैसल मलक साहब की तरफ से, लेकिन वो कबूल नहीं हुई। तो दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया। तो आज अडयाला जेल के बाहर जब पुलिस पहुंची तो पहले यही था कि शायद ये गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने वारंट की जो तामील है उस पे आपसे दस्तखत लेने हैं, ताकि अगली जो डेट आप फेरेंगे उस पे आप जो है वो पहुंच सके। तो अल्टीमेटली जो है वो फिर तामील करवा के वो वापस चले गए। अच्छा, अब हुआ ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी उसी अदालत के अंदर जो है वो, चूंकि तौहीन अदालत है लगी हुई, उन पे दरखास्त दी हुई है जो जेल अडयाला जेल के जो सरबराह हैं उन पे। अच्छा, अब जब वो लगी हुई है तो उन्हें कहा गया कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, यानी आप जो है वो पेश हुए और तफसीलात से आगाह करें। तो वो जो तफसीलात आई हैं वो उसके मुताबिक जज अमजद अली शाह ने जो है वो कहा है कि भाई आप, एक तो इस मामले के अंदर तौहीन अदालत है, और दूसरी ऑलरेडी एक तौहीन अदालत उनके खिलाफ जो है वो चल रही थी। और उन्होंने जो इमरान खान के केसेस से रेलेवेंट दो जो तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं वो उन्होंने कहा है कि ये इस सारे मामले के अंदर ये नाकाबिले बर्दाश्त है जो आप मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। तो कोई मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से एक तो था, तो वो रिपोर्ट जो है वो नहीं दी गई। तो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर यानी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पेश ना करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। और GHQ हमला केस में वीडियो लिंक की अदम दस्याबी और अदम हाजिरी पर भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। और 6 फरवरी को अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको जाती हैसियत के अंदर जो है वो बुला लिया गया है। अब जजेस ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन बहरहाल ये एक सिंबॉलिकली जो खबर है वो अहमियत की हामिल है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे के अंदर जो शेर अफजल मरवत हैं वो तो खुल के PTI के मुखालिफ हैं, और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो आप सबको इल्म है। लेकिन मशाल यूसुफजई जब से उनको सेनेटर बनाया गया, और उससे पहले भी वो गंडापुर ग्रुप का हिस्सा समझी जाती थी, और उस वक्त वो अलीमा खानम के खिलाफ थी और बुशरा बीबी के करीब समझी जाती थी। और ये बड़े अफसोस का मकाम है कि बुशरा बीबी किसी ऐसी खातून को करीब रखें जो अलीमा खानम या बाकियों के खिलाफ हो और उसका कोई एजेंडा PTI के साथ ना मिलता हो। तो बहरहाल ये हुआ है जी। वैसे इख्तलाफ राय रखना कोई जुर्म नहीं होता पार्टीज के अंदर, लेकिन काज को खास मौके के ऊपर नुकसान पहुंचाना ये असल मामला है। उन्होंने ये कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की कि जैसे यानी बगैर उससे यही तासर उभरा कि अलीमा खानम और फैमिली को पहले से बता दिया गया था, पता था, और ये पार्लियामेंट को अंदर या जो पार्लिमानी पार्टी है वहां पे ये शायद कुछ लोगों को बताया गया है। तो ये अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो फैलाई गई है। तो इस पर आज अलीमा खान ने एक तो हिसाब बराबर किया है। मैं फिर अडयाला जेल से जो इमरान खान की सेहत के हवाले से खबर आ गई है उस पर बात करते हैं। अलीमा खान ने आज जो गुफ्तगू की है, एक तो इस वक्त पुलिस और जिस तरह पहले जो वहां पे धरना देने वाले आमने सामने हैं
ڈی ایچ جو وہاں پہ ڈی ایچ اے ہے، یعنی وہاں سے جو راستہ ہے ناکا، وہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور اس وقت آج شب برات بھی ہے اور پولیس بھی ہے، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یا تو رات گئے تک دھرنا رہے گا اور پھر خدا نخواستہ تصادم ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک یہ دھرنا جاری رہے گا، یہی کچھ بتایا گیا ہے۔ اچھا، اب جو ہے مشال یوسف زئی، انہوں نے علیمہ خانم نے کہا کہ مشال یوسف زئی جن کی ہدایات پر ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتی ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے مشال کو، یہ انہوں نے بتایا۔ یعنی اب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقے یا کہیں سے ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے، یا گنڈا پور کی طرف سے، یا اس طرح، ظاہر ہے اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا مشال یوسف زئی عمران خان کی خیر خواہ ہے۔ مشال یوسف زئی اور شیر افضل مروت کو علیمہ خان کا باقاعدہ ٹارگٹ ملا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جیل میں کہا تھا جا کر انہیں بتاؤ، ایجنسیاں استعمال کرنے کے بعد خود ہی کرش کر دیں گی۔ علیمہ خان نے بتایا کہ ہمیں عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کے بارے گزشتہ منگل کو اڈیالہ آ کر پتہ چلا، اور آج بھی میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ خبر کیسے لیک ہوئی اور کس نے کی۔ یہ خبر توجہ ہٹانے کے لیے لیک کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی نے جمعرات کو دھرنے کا فیصلہ کیا تھا، میں نے کسی کو کوئی ہدایات نہیں دی تھی، اور 8 فروری کے پروگرام سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ان پر دباؤ نہیں ڈالیں گے تو یہ ہمارے ساتھ یہی کرتے رہیں گے۔ ہمیں عمران خان کی ٹریٹمنٹ نہیں بلکہ رہائی چاہیے، یہ خوفزدہ ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ عاصمہ شرازی اور مشاہر حسین سید کا پروگرام اسکرپٹڈ تھا۔ وہی خاتون اینکر نواز شریف کی گرفتاری پر بہت روئی تھی۔ مجھے ایک کلپ بھیجا گیا جس میں کہا گیا کہ ترک صدر نے عمران خان کو ترکی بھیجنے کی آفر دی تھی۔ مشاہد حسین نے کہا کہ اگر عمران خان ترکیہ چلے جائیں تو معیشت اور دہشت گردی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں عمران خان کے ترکی جانے سے معیشت اور دہشت گردی کا کیا تعلق ہے؟ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق آج تک ہمیں کسی نے کوئی باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم نے بلڈ سیمپل لیا مگر جیل انتظامیہ نے روک دیا۔ کہا گیا تمام ٹیسٹ پیمز میں ہوں گے۔ ڈاکٹر عاصم سے عمران خان کی فائل لے لی گئی تھی۔ پیمز میں ہمارے ڈاکٹر کو رپورٹ دکھائی گئی مگر دی نہیں گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حالیہ میڈیکل رپورٹ انہوں نے خود نکالی ہے۔ اگر یہ رپورٹ لیک کرنے میں ملوث نہ ہوتے تو 3-4 افراد معطل ہو چکے ہوتے۔ یعنی یہ بات تو صحیح ہے، یعنی یہ خبر اگر لیک نہ کرنی ہو اور کوئی ملازم لیک کر دے تو اداروں کا اگر یہ نہ یعنی مقصد ہو تو لازمی بات ہے اب تک لوگ اٹھا لیے گئے ہوتے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ اب جنرل باجوہ کی فیملی کے کچھ ایف بی آر سے جو ڈیٹا ہے وہ لیک ہوا تھا، بندے کہاں کہاں سے اٹھا لیے گئے تھے۔ تو یہی کچھ ابھی بھی ہوا۔ موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی ایک رپورٹ آئی، خبر آئی، وہ جو یعنی میڈیا کے اندر، تو ظاہر ہے ادارے بڑے کانشیس ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر، تو وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو چھپا کر اس لیے لے جایا گیا کہ یہ ڈرے ہوئے تھے کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ عمران خان کو اسپتال لے جایا گیا۔ سچ اور جھوٹ میں فرق سمجھ نہیں آ رہا۔ سنی سنائی خبریں ملی کہ عمران خان صحت مند اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس یا آفریدی سے مطالبہ کیا کہ میڈیکل رپورٹ دی جائے۔ سلمان اکرم راجہ سے انہوں نے کمٹمنٹ کی لیکن وہ میڈیکل رپورٹ نہیں دی گئی۔ اڈیالہ پہنچے مگر جیل انتظامیہ نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ ان کے ذاتی معالج کے ساتھ ہو۔ ڈاکٹر عاصم یوسف اپنے اسپیشلسٹ کی موجودگی میں عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کریں۔ ہمارے ڈاکٹر نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ عمران خان کو الشفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ یہ ہمیں ڈنڈے ماریں، جو مرضی کریں، ہم بیٹھے رہیں گے۔ ان کا صرف ایک رول پر اعتراض ہے کہ سیاسی گفتگو نہ کریں، باقی تمام رولز یہ یعنی خود بھول جاتے ہیں، یعنی آئین قانون انہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ یہ تو علیمہ خانم نے کھل کر گفتگو کر دی، اور وہاں پہ جتنی یہ گفتگو ہوئی ہے یہ ظاہر ہے اس سارے تناظر کے اندر گفتگو ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر اس کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے کہ علیمہ خان نے کہا کہ 2.5 سالوں میں عمران خان کی صحت سے متعلق ایک بھی رپورٹ ہمیں شیئر نہیں کی گئی۔ یہ ایک تو بڑی عام بات ہے۔ اچھا خیر، دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خاص طور پر میرے اوپر اٹیک کرنے کے لیے شیر افضل مروت اور یہ سارا کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آج انہوں نے جو ہے وہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس وقت پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے ہیں، لیکن جو خبر آئی ہے اب وہ خبر اہمیت کی عمل ہے کہ آج اڈیالہ کے بالآخر دروازے کھلے ہیں، اور بشرا بی بی کی جو فیملی ہے، ان کی بھابھی اور ایک ہمشیرہ، ان کی ملاقات کروا دی گئی ہے۔
یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، حالانکہ یہ بھی ایک تازہ ہوا کا جھونکا سمجھے، جس طرح اس وقت بربریت، ظلم، فاشزم چل رہا ہے، یعنی ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں، تو وہ کم از کم جو بشرا بی بی ہیں ان کی ملاقات ہو گئی، ان کی جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی ہے، اور پھر بیرسٹر جو فیملی ہے بشرا بی بی کی، انہوں نے بیرسٹر گور کو پیغام پہنچایا ہے، اور وہ جو پیغام ہے، لازمی بات ہے اندر سے پیغام رسانی ہوئی ہے یا خان صاحب نے کہا ہے، یا وہ ملاقات کروانے کے بعد بشرا بی بی کے ذریعے وہ پیغام آیا، اور خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کی بیٹی، یعنی بہن نہیں بلکہ بیٹی اور بھابھی کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں نے ملاقات کے بعد بیرسٹر گور علی خان کو پیغام پہنچایا۔ عمران خان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، بشرا بی بی نے اپنی فیملی ممبران کو آگاہ کیا ہے۔ بشرا بی بی نے تصدیق کیا کہ عمران خان کو جیل سے اسپتال لے جایا گیا، یہ بیرسٹر گور نے بتایا ہے۔ عمران خان نے اپنی مرضی سے علاج ڈاکٹروں کی ہدایت پر کروایا، یہ بات بھی آج جو آدم نذیر تارڑ نے بات کی تھی اس کی تائید ہو رہی ہے۔ اب اس کے اندر بھی ڈاؤٹ ہے، یعنی سیم یہی سٹیٹمنٹ آج آدم نذیر تارڑ نے دی، یہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے یعنی یہاں سے۔ اب بشرا بی بی ظاہر ہے اس پہ سب کو اعتماد تو ہے، تو اب جو فیملی ہے کہیں ان کی ملاقات کوئی یعنی معاملات کر کے سیٹل یا کی گئی ہے، بہرحال اس پہ بہت سارے ابھی سوالات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، اور عمران خان سے ملاقات ابھی کسی کی اجازت نہیں ملی، اور باقی یہ خبر ضرور آئی ہے کہ معاملات جو ہے وہ عمران خان کی صحت کافی بہتر ہے، لیکن بالکل بہتر نہیں ہے، یہ بھی ساتھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب اس کے لیے مزید کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بہرحال ایک اچھی اور خوش آئند خبر ضرور ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کروائی گئی ہے، بقول ان کی ملاقات جو ہے وہ کروائی گئی ہے جو ہے وہ چونکہ عمران خان سے، تو انہوں نے صحت کے حوالے سے پازیٹیو ریسپانس کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔